ماہر مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ یہاں سے جانے کا پلان کر چکی تھی، لیکن دل تھا کہ بار بار بے ایمان ہو رہا تھا۔ ابھیان کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو خود کو بے بس پاتی۔ یکدم دل گھبرانے لگتا تو روم سے باہر آ گئی۔ ڈائننگ روم میں محفل سجی تھی۔ نور اور حور دونوں ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ثروت آنٹی اور فروہ آنٹی بھی وہیں تھی۔ ماہر کو ایک مکمل فیملی لگی۔ نور اور حور دونوں نے آج کالج سے چھٹی کی تھی۔ آج ان کے بابا شاویز کی برتھ ڈے تھی اور وہ وہی پلان کر رہی تھی کہ کیسے وش کرے شاویز کو۔ ارے ماہر بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ۔ فروہ آنٹی نے اسے دروازے پر خاموش کھڑا دیکھا تو بلا لیا۔ ماہر مسکراتی اندر کی جانب بڑھی۔ حور نے منہ بنایا۔ چلیے بھابھی آپ بتائیے ہم بابا کو آج برتھ ڈے کیسے وش کریں، کوئی الگ سا سٹائل بتائیے۔ نور نے ماہر کو بھی باتوں میں شامل کیا، جبکہ حور نے غصہ ضبط کیا۔ ماہر کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ بابا ماہر سوچ میں پڑ گئی۔ آج تک کبھی بابا سے خود سے بات تک نہیں کی تو برتھ ڈے کیا وش کرتی۔ آپ بہت لکی ہیں، آپ کے بابا آپ کے پاس ہیں۔ ماہر غمگین ہو گئی تو ایک لمحے کو حال میں خاموشی چھا گئی۔ ارے بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، مایوسی والی یہ گھر بھی آپ کا ہے اور اس گھر میں رہنے والے بھی خود کو اکیلا مت سمجھے۔ ثروت آنٹی نے ماہر کو پیار سے سمجھایا کون سی لوکیشن ہے۔ نوفل مسلسل وہاں ان کے سر پر کھڑا تھا اور جلد از جلد سکندر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو لوکیشن کنیکٹ ہوئی اس کی توسط سے نوفل انفارمیشن لکھوا رہا تھا۔ سر وہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے نکلنا ناممکن۔ اس نے انفارمیشن دی۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ نوفل حیران تھا۔ سر جہاں سکندر سر کی لاسٹ لوکیشن ملی ہے وہاں سے قریب وہ علاقہ شروع ہوتا ہے اور وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بس دعا کرے سر سکندر اس علاقے میں نہ پہنچ جائے ورنہ بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ہمیں وہاں جانا چاہیے، انہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ میری بہن ہے وہاں، ہمیں جانا ہوگا۔ نوفل خود کلامی سے کہتا پریشان لگا۔ سر آپ کو سر سکندر پر بھروسہ نہیں کیا؟ آپ کو ان کی قابلیت پر شک ہے؟ رضا کے بولنے پر وہ دونوں چونکے نہیں، کوئی شک نہیں، خود سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن اس وقت وہ مشکل میں ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ نوفل تفصیل سے بولا۔ سر آپ ایموشنل ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کی یہاں کتنی ضرورت ہے۔ یہ کیس ابھی چل رہا ہے، ہم نے دشمنوں کے دم پر پاؤں رکھا ہے اور چپ تو ہرگز نہیں بیٹھیں گے، اس میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، آگے جیسے آپ مناسب سمجھے۔ نوفل خاموش ہو گیا کیونکہ رضا صحیح کہہ رہا تھا۔ سکندر یا نوفل میں سے یہاں کسی ایک کا ہونا ضروری تھا۔ کرنل سے بھی تمام بریفنگ کے لیے اس کا یہاں ہونا انتہائی ضروری تھا، پر دل تھا کہ ندا کو لے کر پریشان تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی نوفل کو بہنوں کی طرح تھی۔ رضا نے آگے بڑھ کر نوفل کو تبکی دی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب بہتر ہوگا۔ رضا کے الفاظ نے نوفل کے دل کو دارس باندھی۔ آمین دل سے آواز نکلی جو عرش تک پہنچی۔ سکندر اور ندا اس وقت ایک بڑے میدان میں کھڑے تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگ وہاں موجود ہو چکے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے، جیسے سب یہاں تماشا دیکھنے آئے ہوں۔ ندا نے ایک لمحے کے لیے سکندر کے بازو کو نہ چھوڑا، وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ سکندر اندازہ لگا چکا تھا یہاں طاقت نہیں، دماغ سے جنگ لڑنی ہے۔ با ادب ہوشیار سردار رستم آ رہے ہیں۔ درباری نے بلند آواز میں سب کو ہوشیار کیا۔ یہ کون ہے؟ ندا کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھائے، کاندھے تک آئے، سفید بال، لمبی گھنی مونچھیں، سفید شلوار قمیض پر پشاوری واسکٹ، پشاوری چپل اور بڑی بڑی ہونہار آنکھیں، جنہیں دیکھ کر تو ندا سخت گھبرائی۔ ہاں خشمت بولو، کیا ماجرا ہے؟ رعب اور دبدبے سے آواز میں وہ شخص بولا۔ سکندر کو لگا جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہو، لیکن یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت تھی۔ وہ دیکھنے میں جوکر، لیکن حقیقت میں ہر قانون سے بالا تر تھے۔ یہاں سکندر اپنا اصل تعارف نہیں کروا سکتا تھا۔ فوجی، پولیس، قانون سے یہ لوگ چھپ کے یہاں آئے تھے۔
ایسے میں انہیں یہ پتہ چلے کہ اسکندر سیکرٹ ایجنٹ ہے تو وہ شاید کچھ بھی بنا سنے سیدھا سزا سنا دیتے۔ علی جان، یہ دونوں لڑکا لڑکی ہمارے علاقے میں بغیر اجازت کے گھس آئے ہیں۔ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کچھ علم نہیں۔ حشمت نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ سردار نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ ہم مسافر ہیں راستہ، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون؟ سکندر کے جواب سے پہلے سردار کا ایک اور سوال داغا گیا۔ سکندر نے لب بینچے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ یہ ہمیں زبردستی لے کر آئے ہیں اور صرف ہمارا وقت برباد کیا جا رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اب سکندر سے مزید صبر کا دامن نہ تھاما جا سکا۔ رکو لڑکے، تم ایسے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ سردار کی روبدار آواز سکندر کے قدموں کو روک گئی۔ سردار کے ساتھ ایک اور نوجوان آ کر کھڑا ہوا جو گہری نظروں سے ندا کو دیکھنے لگا۔ ندا مزید سکندر کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ یہ اس قبیلے کا اصول ہے، ایک بار جو یہاں آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتا، نہ تم نہ یہ لڑکی۔ کڑکدار آواز گونجی۔ نہ ہی میں آپ کے قبیلے کا ہوں اور نہ ہی مجھ پر آپ کے اصول لاگو ہوں گے۔ سکندر اپنے اصولوں پر جینے والا انسان ہے، کسی دوسرے کے نہیں۔ سکندر کا سخت لہجہ سب کو دم بہور کر دیا۔ تبھی ندا نے سکندر کا کاندھا ہلایا۔ یہ سکندر کون ہے؟ دھیرے سے کان میں گھس کر پوچھا۔ سکندر نے مڑ کر قہر آلودہ نظر ندا پر ڈالی۔ تبھی سردار پھر سے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو اکیلے جا سکتے ہو، یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی، ہم اس کا نکاح شادی سے کریں گے۔ ساتھ کھڑے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اکڑ سے کہا۔ وہ نوجوان ہوش ہو گیا۔ لو، اب یہ شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ندا کو جھٹکا لگا۔ سکندر نے سر جھٹکا۔ شادی لڑکی نہیں لڑکا ہے، وہ جو سردار کے ساتھ کھڑا ہے تمہارے ساتھ نکاح فکس کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سکندر نے اس کے نالج میں اضافہ کرنے کے ساتھ طنز رائے مانگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ندا سامنے اس نوجوان کو دیکھ کر جھرجھری لی اور سکندر کی جانب مڑی۔ آپ کو میرے لیے یہ جنگلی لمبے بالوں والا لڑکا نما لڑکی ہی پسند آیا تھا اور کوئی نہیں ملا؟ ندا ہفکی سے گھبراتے ہوئے بولی۔ قبیلہ بڑا پڑا ہے، بولو، بلکہ حکم کرو۔ سکندر نے زد چیا۔ توبہ ہے، آپ سے بندہ کوئی پڑھا لکھا ویل ایجوکیشن پلس فوجی ڈھونڈ سکتا ہے، نہ کہ یہ جنگلیوں کا جنجال۔ بولا۔ ندا نے دانت پیستے ہفکی سے کہا۔ انڈائریکٹلی مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو تم؟ سکندر نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ندا سکندر کی نظروں سے پزل ہونے لگی، دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ یہ تم دونوں کیا گٹرگو کر رہے ہو؟ حشمت نے غصے سے ان دونوں کو کہا جو ان سب کو اور ان کے سرداروں کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے تھے۔ سردار، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سکندر نے بامشکل ندا کے معصوم چہرے سے نظریں ہٹائی۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ اچانک سوال پر سب غصے میں آ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکے، جو یہ الٹے سوال کر رہے ہو؟ حشمت نے بندوق تانی۔ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، سکندر بنا ڈرے بولا۔ الحمدللہ ہم سب یہاں مسلمان ہیں۔ سردار نے غصہ ضبط کرتے دانت پیستے کہا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں، بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ندا نے سکندر کے پرسکون چہرے پر کھوجنا چاہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سردار ٹھڑکا۔ یہ لڑکی جس کے نکاح کی بات آپ کر رہے ہیں شادی شدہ ہے اور نکاح کے اوپر نکاح ناممکن ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ساتھ کھڑا نوجوان آگ بگولا ہوا۔ سکندر نے ایک گھوری سے اس شخص کو نوازا اور ندا کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلنے لگا۔ ٹھہرو، سردار گھبرایا۔ سکندر پھر رکا۔ اب اس مچھر کو کیا تکلیف ہے یہ جانے کیوں نہیں دے رہا؟ ندا زج آ گئی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس کا نکاح ہوا ہے؟ سردار اب فام میں آ گیا تھا۔ قبیلے والوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ سردار اور سکندر آمنے سامنے تھے۔ وہ شادی شخص بھی سردار کے ہم قدم تھا۔ ہم ہنی مون پر جا رہے تھے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گاڑی کھائی میں جا گئی۔ بامشکل ہم نے اپنی جان بچائی، سامان کے ساتھ نکاح کے پیپر بھی گاڑی کے ساتھ بلاسٹ میں اڑ گئے۔ آپ اپنے آدمیوں کو بیچ کر چیک کر لیں، شاید کچھ ٹکڑے مل جائے۔ سکندر نے وہی کھڑے کھڑے کہانی گاڑ دی۔ اب وہ آنکھوں میں بات کرنے لگے۔ مطلب یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ اس حشمت نے دوبارہ تصدیق کی۔ ہاں، کیا اب لکھ کر دوں؟ سکندر نے غصے سے دانت پیستے غراتے کہا۔ ہاں، لکھ کے تو دینا پڑے گا،
سردار نے منہ کو تو دیا۔ سکندر کی اس بات بار کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دریافت کیا۔ نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں، لیکن کسی اور کے ساتھ اگر یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے تو تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح جائز ہے، اور تم اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے ثابت کرو کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ حشمت نے سکندر کو پورا گھیر لیا۔ کیا بکواس ہے؟ سکندر کو غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کر سکتے تو مطلب تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس لڑکی سے میرا نکاح ہوگا۔ اس شازی نے ہاتھ بڑھا کر ندا کی کلائی پکڑنی چاہی، لیکن اس کے بڑھتے ہاتھ پر سکندر کا ہاتھ اپنا دباؤ ڈال چکا تھا۔ ندا کا چیرے جیسا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ماہر گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور کو ابھیان کے آفس کا بول کر سوچوں میں گم تھی۔ وہ اپنی بی جان کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ بی جان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا، اور جہاں وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے جانے کا فیصلہ کیا، پر جانے سے پہلے ایک نظر ابھیان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بامشکل سرور آنٹی سے اجازت لے کر وہ قریبی مارکیٹ کا کہہ کر نکلی تھی، اور اب آفس کے گیٹ پر کھڑی ششوپنج کا شکار تھی کہ ندا کے اندر جائے یا یہیں سے رفو چکر ہو جائے۔ بہت سوچا اور قدم خود بخود اندر کی جانب اٹھے۔ نمبر ڈائل کیا جا چکا تھا، کال جا رہی تھی اور فون اٹھا لیا گیا۔ نواب ابھیان پرویز خان آواز میں روب اور دبدبا اگراہٹ تھی۔ ایک لمحے کو ابھیان چونکا۔ نمبر دوبارہ دیکھا؟ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا۔ کیا ہوا؟ سانپ سونگ گیا؟ مزید گلفشانی ہوئی۔ کون سنبھال کر سوال داغا؟ میری بیٹی مجھے واپس چاہیے۔ نواب اب کی بار پورے غصے بڑے آواز کان سے ٹکرائی تو ایک دھیمی مسکراہٹ ابھیان کے لبوں کو چھو گئی۔ آفتاب علی شاہ لہجہ یکدم بدلا۔ ہاں آفتاب علی شاہ، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے اچھی طرح جان لو۔ لہجے میں اب بھی غراہٹ تھی۔ جانتا تو بہت اچھی طرح ہوں آپ کو، ابھیان نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے پرسکون ہوتے کہا، لیکن شاید آپ مجھے اچھی طرح نہیں جانتے۔ اب کی بار ابھیان کا لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہاری فیملی کو بھی۔ 2 خوبصورت بہنیں ہیں تمہاری۔ آفتاب علی شاہ ابھیان غصے کی آخری انتہا پہ تھا۔ نہ بچے، اس کھیل کو نہ کھیلنا، پرانا کھلاڑی ہوں اس کھیل کا، آفتاب علی شاہ نے طنز کیا۔ آفتاب علی شاہ اور پاشا بچوں کو کڈنیپ کر کے انہیں بیچنا اور ان سے بھیک منگوانا، لڑکی کو بیوپاری ڈرگ سمگلنگ کا بادشاہ، 16 سے اوپر پولیس کیس میں ملوث۔ آج تک پولیس پہنچ نہیں سکی تم تک بنا ثبوت کے، لیکن میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے جو تمہیں سیدھا پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے۔ ابھیان نے غصہ ضبط کرتے سنبھل کر وار کیا۔ ابھیان کے سرد و سپاٹ لہجے میں کہے الفاظ آفتاب علی شاہ پر بم بن کے پھوٹے۔ کچھ لمحے تو بول ہی نہ پایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آفتاب علی شاہ کا لڑکھڑاتا لہجہ ابھیان کے چہرے کی مسکراہٹ کو واپس لے آیا۔ اب کی بار کھڑا آفس کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ آفتاب علی شاہ، ایک ڈیل کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ابھیان اب پلاننگ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیسی ڈیل؟ آفتاب علی شاہ چونکا۔ تمہیں بیٹی چاہیے، مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ آفتاب علی شاہ فوراً حامی بڑھ گیا۔ فون بند ہوا۔ ابھیان مسکراتا ہوا مڑا، لیکن ایک دم ٹھٹک گیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ دشمن جان سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں بے انتہا بے اعتباری تھی۔ ابھیان کے دل کو کچھ ہوا۔ بنا کچھ کہے وہ اپنے قدموں پہ واپس مڑی۔ ابھیان کو ہوش آیا تو وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ آفس کی بلڈنگ سے نکل کر روڈ پر آ چکی تھی۔ ابھیان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رکو، قریب جا کر بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھیان کو تکلیف دے رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر گال پر آئے آنسو صاف کیے تو ماہر نے جھٹکے سے ابھیان کا ہاتھ پیچھے کیا اور شاکی نظروں سے اسے گھورا۔ ماہر کا ابھیان کا ہاتھ جھٹکنا ابھیان کو سخت ناگوار گزرا۔ کلائی سے تھام کر وہ اسے اپنی گاڑی تک لایا اور زبردستی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹھا۔ ماہر روئے جا رہی تھی، لیکن ابھیان سے سخت حائف تھی۔ وہ آخر کی ساری بات سن چکی تھی اور ابھیان یہ جانتا تھا وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی، اور ابھی اسی وقت اس کی غلط فہمی دور نہ کی تو وہ پاگل لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے شاویز کو کال ملائی۔ انکل، میرا آج بہت ضروری کام ہے تو آج میں گھر نہیں آ سکوں گا، اب آپ سنبھال لینا۔
سلام دعا کے بعد سیدھا ابھیان مدعے پر آیا۔ ماہر کے کان کھڑے ہوئے۔ اگر گاڑی نہیں لے کر جا رہا تو کہاں؟ جی خیریت ہے، ایک بہت ضروری کام ہے جو نپٹانا ہے۔ ایک گہری نظر ماہر پر ڈالنے کے بعد سامنے ونڈو اسکرین پر دیکھتے کار بند کی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے بلاہر ہمت کر کے ماہر نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ وہی جہاں تمہیں ہونا چاہیے، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مطلب؟ ماہر کا دل بہت سخت گھبرایا۔ تھوڑی دیر میں سارے مطلب تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ماہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھیں آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اب مجھے بابا سائی کے پاس رونا پھر سے شروع۔ خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو اب ابھیان نے رخ موڑ کر غصے سے کہا تو وہ فرد سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس وقت اسے صرف خوف آ رہا تھا۔ وہ واپس وہی دلدل میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے وہ بمشکل جان بچا کر نکلی تھی۔ پلٹ کر ایک نظر ابھیان کو دیکھا جس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکی۔ اسے خود کو پرسکون رکھنا تھا اور کسی طرح بھی کر کے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ گاڑی اس وقت سنسان علاقے سے گزر رہی تھی۔ ماہر نے سارے ایموشنز ایک طرف رکھ کر خود کو نارمل کیا اور اپنے شیطانی دماغ کو کام پر لگایا۔ اچانک ہی ماہر کا سانس رکنے لگا اور کھانسی کا دورہ پڑا۔ ابھیان یکدم گھبرا گیا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ماہر کو تھپکی دی۔ پھر کھانسی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ مجبوراً ابھیان کو گاڑی روکنی پڑی اور اسے تھپکیاں دینے لگا۔ وہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ ماہر کے لیے ماہر کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ابھیان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ مجھے سانس نہیں، گھٹن مشکل، ماہر بولی۔ فوراً سے بیشتر ابھیان خود بھی باہر آیا اور ماہر کو بھی باہر نکالا۔ اسے خود کے ساتھ لگائے۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ماہر پانی نے آدھا کھلی آنکھوں سے پانی مانگا۔ ابھیان فوری گاڑی کا دروازہ کھولے، آگے بڑھا، پانی کی بوتل نکالے۔ وہ پلٹا لیکن گنگ رہ گیا۔ قریب ہی گھنی درختوں پہ اس کی نظر پڑی لیکن اس کا دماغ یہ سب تسلیم نہ کر پا رہا تھا کہ ماہر اسے دھوکہ دے کر ان گھنے جنگلوں میں بھاگ چکی تھی۔ پانی کی بوتل غصے سے زمین پر پٹکی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ غصے کی آخری انتہا کو چھوتا وہ اس کی طرف دیکھتا دانت پیس گیا۔ خبردار جو میری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ سکندر نے غصے سے شازی کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ میری بیوی ہے، میری، اور کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا انہیں نوچ لوں گا میں۔ اس کی سکندر غصے سے داڑا۔ وہاں موجود سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ نکاح کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، بلوائیے مولوی کو، ابھی ہوگا ہمارا نکاح، اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانے کو کوئی نہیں روکے گا، سمجھے آپ سب؟ سکندر نے غصے اور غضب سے کہا۔ ایک پل کے لیے تو ندا بھی سہم گئی لیکن نکاح کے فیصلے پر حیران ہوتی سکندر کو دیکھنے لگی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن سکندر کے غصے کی وجہ سے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ ٹھیک ہے، نکاح کے بعد تم یہاں سے اس لڑکی کو لے کر جا سکتے ہو۔ سردار نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ سنایا اور جو دربار لگا وہ 5 منٹ میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک قدرے حال بہتر گھر میں سکندر اور ندا کو لے گئے ورنہ تقریباً تمام گھر خستہ حال تھے۔ ایک کمرے میں آتے ہی ندا نے سکندر کی طرف دیکھا اور لب بینچ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی بامشکل بولی۔ سکندر نے کہل آلود نظر سے ندا کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ تو ٹھیک ہے، اس شازی سے کر لو، ویسے بھی مار مٹا ہے تم پر۔ سکندر نے غصے بڑے طنز کے تیر چلائے۔ ہرگز نہیں، ندا تڑپ ہی تو گئی۔ کیا کوئی اور طریقہ نہیں؟ اب تو فوجی ہیں، سب سے لڑ کر مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہیں نا؟ ندا نے قریب آ کر معصومیت سے سکندر سے پوچھا۔ جہاں اس کی معصومیت سکندر کو بری لگی وہیں اس کے الفاظ سکندر کو پھر سے غصہ دلایا گئے۔ ہاں ہے ایک طریقہ، ہم فوجی ہیں، لڑکے غازی ہوتے ہیں یا شہید، یہاں غازی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تعداد میں بے حساب ہے۔ دوسرا بچے، بوڑھے اور عورتیں ہیں یہاں اور فوجی ان پر وار نہیں کرتے، جبکہ یہاں سب غلط بھی نہیں۔ چند غلط لوگوں کی وجہ سے میں یہاں اپنی فوجی گری دکھا کر صرف اپنی نہیں تمہاری جان بھی مشکل میں ڈال دوں گا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، ندا بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ شہید ہو کر تمہیں ان کے حوالے کرنے سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالو۔ سکندر کے غصیلے لہجے پر ندا نے لرزتی پلکوں سے اس جنونی کو دیکھا۔ کتنے روپ ہیں اس کے، منہ پھیرتے سکندر نے ندا کا ہاتھ جھٹکا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رکیے،
ندا کی پکار نے اسکندر کے قدموں کو روکا، پر پلٹا نہیں، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ اسکندر پلٹا اور تمساہٹ سے گردن ہلائی اور اس کے قریب آیا۔ اس نکاح کو دماغ پر سے وار مت کرو، جس طرح ہو رہا ہے ویسے ختم بھی ہو جائے گا، صرف تمہیں یہاں سے بحفاظت نکالنا ہے، دیٹس اٹ۔ کہتے ہوئے ندا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسکندر کو درد محسوس ہوا۔ اسکندر نے نظریں پھیر لی۔ وہ اس چھوٹی لڑکی کے آگے ہارنا نہیں چاہتا تھا جو اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اسکندر کے دل کی دنیا کو ہلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر میں مولوی آئے اور ان کے نکاح کا فریضہ سر انجام دے پایا۔ ایک عجیب سے احساس نے دونوں کو گھیر لیا۔ ندا کے دل کی دھڑکن عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگی۔ اسکندر ریحان۔ ندا کو اسکندر کا پورا نام آج پتہ ہی چل گیا۔ قبول ہے کہتے ہی دل و دماغ پر چھا گیا۔ محبت کے جذبے بہت موزوں ہوتے ہیں، وہ عمروں کو کہاں دیکھتے ہیں، امیری غریبی کے فرق کو کہاں سمجھتے ہیں، بس اپنا آپ دکھاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ جہاں دل کی دنیا میں نیا محبت کا چھوٹا احساس جاگا، وہیں اسکندر کے الفاظ نے اسے واپس ہوش کی دنیا میں لا پٹہا۔ یہ نکاح وہ یہاں سے نکلتے ہی ختم کر دے گا، ایک دم سے ہی۔ دل بے چین ہوا، اس کا دل کیا وہ یہاں سے جائے ہی نہ۔ اسکندر کو بس اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ باجی اندر آ جاؤں، کھانا کھا لو۔ ایک لڑکی نقاب میں ندا سے مخاطب ہوئی۔ وہ صحن سے روم کے اندر چلی گئی جہاں صرف عورتیں تھیں، ہر عمر کی، سبھی بڑے اشتیاق سے ندا کو دیکھنے لگی۔ باجی تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہے اور کپڑے بھی خراب ہیں، آؤ میں تمہیں کپڑے دوں۔ وہ چہکتی ہوئی بولی، رزو تیری زبان بس کینچی کی طرح چلتی ہے، کھانا دے اس کو، پہلے بیچاری کب سے بھوکی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا۔ گرم گرم کھانا دے کر ندا کو بھی یکدم کھانے کا احساس جگا اور بنا ہچکچاہٹ کے کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے سے کیسی پردہ اور شرم و حیا سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر وہی لڑکی اندر گئی اور اپنے کپڑے ندا کو دیے۔ وہ بھی ندا کی ہی ہم عمر تھی تقریباً، یا چھوٹی ہوگی، ندا اندازہ نہ لگا سکی۔ باجی تم بہت خوبصورت ہو، وہ لڑکی حسرت سے بولی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، سانولی سی وہ لڑکی ندا کو بہت بائی تھی، لیکن آپ جتنی نہیں ہو نا۔ وہ افسردہ ہوئی، ورنہ سائیں آپ کو پسند کرتے۔ بے دھیانی میں منہ سے نکلا تو ندا چونکی اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مطلب تم اس مچھر سے تم اس اتنے بڑے کو پسند کرتی ہو؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم یہ سب؟ ندا کو بے انتہا حیرت ہوئی۔ 14 سال کی ہی ہوں میں، بہت فخر سے بولی۔ اور باجی بچپن سے ہم سائیں کے نکاح میں ہیں، لیکن وہ رخصتی نہیں کرواتا، اب پھر وہ افسردہ ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر ندا کا سر حقیقت میں چکرا گیا۔ بچپن کا نکاح، یہ کون سا علاقہ ہے؟ کون لوگ ہو تم یار؟ بچپن میں کیسے نکاح؟ باجی جی ہمارا قبیلہ باقی قبیلوں سے بہت اچھا ہے، ہمارے قبیلے کے ساتھ جو قبیلہ آباد ہے نا، سیاہ قبیلہ، وہ بہت ظالم اور بے رحم ہے، وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور بغیر نکاح کے ہی اچھا بات کرو، ہمیں جانا ہوگا اب یہاں سے۔ ندا نے جھرجھری لی اس کی باتوں پر اور اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ باجی اتنی شام ہو گئی ہے، سردار سائیں تو نہیں جانے دیں گے، اب تو سیاہ قبیلے کے لوگ گز ثبت کریں گے، ہمارے قبیلے نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ بہت طاقتور ہیں۔ رضیہ عرف رزو پھر سے شروع ہو گئی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں چونکے۔ اے رزو آ جا باہر۔ اب باہر سے بیبے کی آواز آئی۔ اچھا باجی، میں چلی، اپنا خیال رکھنا، رزو یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ ندا وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، سے گھر والوں کی فکر ستا رہی تھی، کیا کر رہے ہوں گے وہ، ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب پریشان ہو گئے۔ ندا کا دل اچانک گھر جانے کے لیے بے چین ہوا، تبھی دروازہ کھلا اور اسکندر اندر داخل ہوا۔ سکندر کو دیکھ ندا کا دل یکبارگی دھڑکا، جڑ سے بیٹھ سے کھڑی ہوگی۔ سکندر نے دروازہ اچھی طرح لاک کیا اور پھر ونڈو کی طرف بڑھا اور اس کا جائزہ لیا۔ یہ علاقہ واقعی ہی خطرناک تھا، وہ یہاں سے نکل جاتا، لیکن وہ ان قبیلوں کے چکر میں پھنس کے وہ کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے صبح نکلنے کا پلان کیا۔ پریشان وہ ندا کے لیے تھا، ہم گھر کب؟ ندا نے قریب آتے دھیرے سے کہا۔ ندا فی الحال کوئی بحث نہیں، اس وقت میرا دماغ بہت تھک گیا ہے، اسے بھی سکون کرنے دو اور خود بھی تھوڑا سکون کرو، انشاءاللہ صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ چھوٹے سے صوفے پر بیٹھے سکندر نے کان پٹیوں کو چھوا۔ سکندر کی بات پر ندا نے برا سا منہ بنایا، آنکھیں نم ہوئی، لیکن بنا کچھ بولے جا کر چارپائی پر بیٹھی جو پلنگ نما تھی۔
اسکندر نے ایک اچٹتی نظر اس کے پھولے ہوئے چہرے پر ڈالی اور آنکھیں منہ کے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ کرنل سے بات کرنے کے بعد نوفل روم سے نکلا تو فون کی بیل ہوئی۔ سر، ہماری ٹیم ان کی تلاش میں نکل چکی ہے، جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ رضا نے فوراً نوفل کو موجودہ حالات سے آگاہ کیا۔ نوفل نے لمبا سانس خارج کیا۔ اب اسے گھر جانا تھا، وہاں سب ہینڈل کرنا تھا۔ ماہر بنا پیچھے مڑے آگے بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کے پاؤں کسی بڑے پتھر سے ٹکرائے۔ وہ گرتے گرتے بچی بمشکل خود کو سنبھالا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ بھاگے جا رہی تھی۔ آج اسے ابھیان سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ جس سے وہ عشق کرنے چلی تھی۔